إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم سب اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے پر ہیں۔ ہمارا ماننا ہے عمل اور عقیدے کے اعتبار سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کے منہج پر ہوگا جنت میں وہی جائے گا۔ ما انا علیہ و اصحابی کا یہی مفہوم ہے۔ ہماری شان اور پہچان توحید ہے۔ ہم توحید کے عقیدے سے دوسروں کو پرکھتے ہیں اور جانچتے ہیں کون کھرا ہے، کھوٹا ہے اور کس کے اندر کتنی سچائی ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ماں اپنی شروحات محفوظ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کی اور قرآن کے بیان کی یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا ہے، اس کی اس نے ذمہ داری لے رکھی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی احادیث کو ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ ایک بھی حدیث کا انکار کرتا ہے تو اسے ہم منکر حدیث اور کفر مانتے ہیں، قرآن کریم کی خلاف ورزی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے اس پوری امت میں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ معصوم وہ ہوتا ہے جس کی اتباع اور اطاعت فرض ہوتی ہے، جس کی مخالفت حرام ہوتی ہے۔ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس امت میں معصوم نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی صحابہ کرام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آخری صحابی تک تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہم اور آپ کی احترام اور اکرام میں مائیں ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ یا آپ کی بیویوں پر جو بھی زبان درازی کرے ہم اسے کفر مانتے ہیں، اسے ہم عصیان اور نفاق اور منافقت تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ، بنیادی عقیدہ ہے۔ انہی چند عقائد کو لے کر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں، جس کو مختصراً میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں بہت سارے مسلمان یہ دباؤ اور پریشر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کو ماننے والے ہیں اور جو صحابہ کو مرتد ماننے والے ہیں دونوں ایک ہو جائیں، جو حضرت عائشہ کو اپنی ماں ماننے والے ہیں وہ، اور جو حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگا کر ان کو رجم اور پھانسی دینے کی تمنا رکھتے ہیں وہ دونوں ایک ہو جائیں، جو ابو بکر صدیق کو غدار اول ماننے والے ہیں اور جو ابو بکر صدیق کو غار یار مصطفیٰ ماننے والے ہیں دونوں ایک ہو جائیں۔ کیوں؟ سب مسلمان ہیں اور سب کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے۔ اس پر کوئی کڑوا تبصرہ کرتے ہوئے میں کچھ بات عرض نہیں کروں گا، بس ایک سمپل سی بات ہے۔ جو شخص ایسی سوچ رکھتا ہے میں اسے نرا جاہل سمجھتا ہوں۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، ہماری اور آپ کی سوچ کیا ہے، اور خلاصتاً یہ سمجھ لیجئے یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ دونوں ایک ہو جائیں، کبھی اتحاد ہو جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ بھائی یہ تو بہت بڑی ہستیاں ہیں، ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے اور کسی موقع پہ آئے اور کہے کہ ہم گالی دیتے رہیں گے، تمہاری ماں پر زنا کا الزام لگاتے رہیں گے، آئیے کسی دوسرے سے لڑائی ہو گئی، ہمارا اور آپ کا اتحاد ہو جائے، مل کے لڑتے ہیں، تو ہم کہیں گے پہلے تم جو میرے ماں پر الزام لگا رہے ہو اس سے توبہ کرو، میرے باپ کو جو گالیاں دے رہے ہو، میرے دوست کو جو گالیاں دے رہے ہو ان سے توبہ کرو، پھر تو میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، ورنہ ہم تم سے بری ہیں۔ یہ میرے خیال سے آپ سب کی بھی یہی سوچ ہوگی۔ لیکن جب بات یہاں آتی ہے تو کہتے ہیں عقیدے کو سائیڈ میں رکھ دو، اختلافات کو سائیڈ میں رکھ دو اور ہاتھ ملا لو۔ ایسے میں یہ جو آپ نے سائیڈ میں رکھنے کے لیے کہا، آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا اختلافات ہیں، وہ معمولی اختلاف نہیں ہیں۔ آج لوگ ایسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے یہ آمین اور رفع دین کا اختلاف ہے، یہ ایک ہاتھ سے سلام کرنے اور ٹوپی پہننے کا اختلاف ہے، نہیں، یہ آپ کے وجود کا اختلاف ہے، یہ آپ کے سچے اور جھوٹے ہونے کا اختلاف ہے۔ اختلاف کی یہ کھائی بہت زیادہ گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ ایک شخص غلو کرتا ہے تو رافضی ہو جاتا ہے، ایک شخص حضرت علی کو رب کے درجے میں بٹھاتا ہے اسے ہم رافضی کہتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص حضرت علی کو کافر کہتا ہے وہ خارجی ہو جاتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ معمولی باتیں ہیں، اور ہم تو ٹھہرے اہل حدیث، ہمیں تو لوگوں کی دشمنیوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ ہم قرآن کریم کی اس آیت کے مصداق خود کو سمجھتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا تم امت وسط ہو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم لوگوں کے اوپر گواہیاں دو اور تمہارے اوپر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ تو ہم تو گواہیاں دے رہے ہیں کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون کتنا اوریجنل ہے کتنا ڈپلیکیٹ ہے، اور گواہی دینے والا جب کسی سے ڈرنے لگے تو گواہیاں بدل دیتا ہے۔ ہم اور آپ عقیدے کے اتنے مضبوط ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اسلام کو پھیلانے والے ماننے والے ہیں، اس لیے ہم کسی کے ملامت کرنے کے اور کسی کی دشمنی کا ڈر بھی نہیں رکھتے، صحیح اور کھری بات کہنی چاہیے۔ آئیے سلسلے وار دیکھیے یہ اختلافات کس لیول کے ہیں۔
شاید بات سمجھ میں آ جائے. اور اس کے بعد یہ سیاست کا جو بوجھ ہے اور یہ جو گندی سوچ ہے اور یہ جو تحریکیت اور یہ جو اپنے اندر جذباتیت لیے بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ اس سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ توحید ہے. توحید میں کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس فرقہ ضالہ کو کافر مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے کئی فرقے خود ہیں. بعض نے 17 ذکر کیا، بعض نے 28 فرقے ذکر کیا اور بعض نے اس سے بھی زیادہ ذکر کیا. کہا ان میں سب سے خبیث وہ لوگ ہیں جو اثنا عشریہ ہے، جو امامیہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو 12 اماموں کو مانتے ہیں اور اسی کے اوپر اپنا پورا کانسیپٹ، پورا تھاٹ بنا کے رکھے. سب سے خطرناک یہ ہے. نصیریہ اسی طرح سے ہیں جو حضرت علی کو ہی رب مانتے اور الہ مانتے ہیں. اسی لیے سب کو ہم ایک بار کی کافر نہیں کہہ سکتے. البتہ ہم ایک کامن بات کہیں گے کہ جو حضرت علی کو رب مانے، اللہ کو نہ مانے، وہ کافر ہے. جو حضرت علی کو نبیوں سے افضل مانے اس کو گمراہ مانیں گے، اس کو منہج سے ہٹا ہوا مانیں گے، اس کو گستاخ انبیاء مانیں گے. یہ ساری تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں. بہرحال ہماری شان کیا؟ توحید. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف میں نے یہ وحی کر دی ہے، وحی کی جا چکی ہے، بات بتائی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ نبی سے بات کہی جا رہی ہے. عام آدمی اگر شرک کرے تو اس کے نام اعمال میں جتنی بھی نیکیاں ہوں گی سب کی سب برباد کر دی جائیں گی. یہ ہمارا توحید کا کانسیپٹ ہے. شرک سے ہماری نفرت کا یہ معیار ہے. لیکن اسی آیت کی تفسیر میں یہ لوگ بیان کرتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم لوگ بیان کرتے ہو. اس آیت کا مطلب یہ ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک بنایا تو آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے. معنی ہی پلٹ دیا. شرک اور توحید کی بات جو تھی اس کو حضرت علی کی ولایت پہ لا کر فٹ کر دیا. قرآن کی آیت اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی دنیا میں کوئی معبود ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، جس کی عبادت ہونی چاہیے؟ یہ توحید قرآن میں بیان ہو رہی ہے. ان لوگوں نے اس کا معنی بدلا اور کہا الہ کا معنی معبود نہیں، الہ کا معنی امام ہے. اس کا معنی ہوگا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا بھی امام ہے سوائے علی کے؟ جو توحید کی آیتیں ہیں اس کو ولایت کی حق میں فٹ کیا ہے اور جو شرک کی مذمت میں آیتیں ہیں اس کو حضرت علی کے دشمنوں پہ فٹ کر دیا. اب آپ کہو گے کہ اتحاد کر لو، بھائی آپ کی پہچان ہی توحید سے ہے. انہوں نے تو معنی ہی پلٹ دیا ہے. تفسیریں ایسی ایسی لکھ رکھی ہیں کہ آپ پڑھو گے تو لگے گا نہیں کہ اسلام کی کتاب ہے، یہ قرآن کی تفسیر کی جا رہی ہے. بھائی ہم تو نہیں سمجھوتا کر سکتے توحید کے ساتھ. آپ کی اگر علمی لیول اجازت دیتی ہے آپ کر لو. آپ کا دین، آپ کا توحید اتنا سستا ہے کہ پری پلان بنی بنائی چند دنوں کی جنگ کی وجہ سے آپ کا عقیدہ خراب ہو جائے اور آپ ان کو اس ہیرو آف دی اسلام کہنے لگے، 56 بہنوں کا اکیلا بھائی ماننے لگے، تو آپ کو مبارک ہو. اور نصیحت ہے کہ سیکھ لو. یہ اثنا عشریہ ہے جو اس فرقے میں سب سے بدترین ہے. یہ وہی لوگ ہیں، اکثریت انہی لوگوں کی یہاں پر موجود ہے. اور آپ اوپر کی کھال دیکھ کر ہرن کو شیر سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھار آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں وہی مان بھی لو، جو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہی دل سے تسلیم بھی کر لو. یہ پہلی چیز تھی جو میں نے اشارہ دیا ہے کہ کیسے توحید کے ساتھ ان لوگوں نے کھلواڑ کیا ہے. ایک مسلمان کا عقیدہ کیا کہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی دھارمک کتابیں ہیں سب کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے، چینجنگ ہو چکی ہے. یہاں تک کہ جو آسمانی کتابیں تورات، انجیل اور زبور ہیں اس کے ماننے والوں نے اس میں بھی چینجنگ کر دی، تحریف کر ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور نازل فرمایا تھا، ان لوگوں کے ماننے والوں نے اس کو بدل ڈالا. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس کے اندر توحید نازل فرمائی تھی، انبیاء کی اتباع اور پیروی نازل فرمائی تھی.
ان لوگوں نے اس کو بدل ڈالا، اس کو اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا ڈالا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری دنیا مل کر بھی قرآن کریم کے اندر ایک بھی حرف تبدیلی نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے جو آج تک باقی ہے کہ اے ساری دنیا کے لوگوں، اگر تم اکیلے نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے فلاسفر کو، ادبا کو، شعراء کو بلا کر قرآن کریم کی طرح ایک آیت بنانے کا چیلنج دے رہا ہوں، اگر کوئی بنا سکتا ہو تو بنائے۔ آج 14-15 صدیاں گزر گئیں، ساری دنیا کوشش کرنے کے باوجود قرآن کریم کی طرح ایک آیت بھی نہ بنا پائی، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کی ایک آیت الف لام میم، یہ ایک آیت ہے، اس طرح بھی پوری دنیا مل کر ایک آیت بھی نہ بنا پائی۔ قرآن کریم پاک ہے، قرآن صاف ہے، قرآن میں کسی طرح کی تحریف نہیں۔ یہ اس لیے کہ رب العالمین نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے، جس کی حفاظت اللہ رب العالمین کرنے لگے اس میں کوئی بھی تحریف نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ ظالم کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں 17,000 آیتیں اتری تھی، ابھی کتنی ہیں؟ 6,500 کے آس پاس، بعض لوگوں نے کہا 6,666 آیتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے اتنی آیتیں اس میں، کہتے ہیں اتری تھی 17,000 آیتیں، باقی سب ابو بکر عمر عثمان نے غائب کر دیا۔ سوال پیدا کیا گیا کہ اگر ان لوگوں نے چھپا دیا تھا تو باقی کا حصہ کس کے پاس تھا؟ کیا حضرت علی کے پاس تھا؟ بولے ہاں، مصحف حقیقی حضرت علی کے پاس تھا۔ پھر سوال کیا گیا پھر انہوں نے اپنی حکومت میں ظاہر کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے ظاہر نہیں کیا کیونکہ ان کے اوپر الزام لگا دیتے کہ انہوں نے خود بنا کے پیش کر دیا ہے۔ تب کب ہوگا؟ قیامت کے قریب جب مہدی منتظر آئیں گے پھر وہ اوریجنل لے کے آئیں گے۔ قرآن کو محرف تبدیل شدہ کتاب ماننے والی یہ ظالم قوم ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتحاد کر دو۔ وہ قرآن کو نہیں بخش رہے ہیں، وہ آپ کو بخشیں گے، آپ کے حفاظ کو بخشیں گے، آپ کے قراء کو بخشیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، اور انہی کو ہیرو آف دا اسلام، یہ غلامی کی عادت بن چکی ہے کہ جو تھوڑا سا لائف لائن میں آ جائے، جو میڈیا میں چھا جائے، اور جس کو میڈیا ہیرو بنا دے آپ بھی اس کے غلام ذہنی طور سے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا۔ کسی کہنے والے نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، 10-12 دن کی لڑائی میں میڈیا نے جسے ہیرو بنا دیا، ہماری امت کے لوگ اس کو ہیرو ماننے لگیں گے۔ ایسی امت کے لوگوں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو یہ جو دجال کو پہچان کے الگ ہو جائیں گے؟ میڈیا سے بھی زیادہ پاور دجال کو، وہ جنت دکھانے پہ قادر ہے، وہ جہنم دکھانے پہ قادر ہے، وہ لوگوں کے سامنے مارنے پہ قادر ہے، زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہیں ہماری اور آپ کی آزمائش کے لیے۔ اسکرپٹڈ پوری وار کے اوپر آپ نے کسی کو ہیرو بنا دیا، اور آپ اس کے فین بنے چلے جا رہے ہیں۔ آپ اپنا عقیدہ بھول گئے۔ اتنا ہی اگر کمزور ہے تو دجال کا مقابلہ کیسے کر پاؤ گے؟ اللہ نہ کرے کہ دجال کے دور میں ہم اور آپ زندہ رہیں، اس سے پہلے رب العالمین اٹھا لے ہمیں، دجال کی فتنے سے رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ ہم نمازوں میں دعائیں کرتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ میرے بھائیوں، عقیدہ مضبوط کرو، اتنا مضبوط ہو کہ تیاری اتنی اچھی عقیدے کی ہو کہ دجال بھی سامنے آ جائے تو ہم وہ کہیں کہ ہاں ہمیں یقین ہے تو دجال ہے، میرے مصطفیٰ نے پہلے تیرے بارے میں بتایا تھا، لہٰذا ہم تجھے اپنا رب نہیں مان سکتے۔ اور اگر آپ اس طرح کی فسفسی ادھر کی ادھر کی اور چائے ٹپریوں کی بات کو، فیس بک اور واٹس ایپ کی بات کو عقیدہ بنانے لگیں گے، دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن کو محرف یہ لوگ مان رہے ہیں، باقاعدہ کتاب میں لکھا ہے کہ امامیہ، اثنا عشریہ، یہ 12 اماموں کو ماننے والوں کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم بدل چکا ہے، اور آپ کا اتفاق کیا ہے کہ قرآن نہیں بدلا ہے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اللہ کے چیلنج کو دنیا میں کوئی ایکسپٹ کر کے سامنے آ سکتا نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ 10 سورت بناؤ، نہیں بنا سکتے، 1 سورت بناؤ، نہیں بنا سکتے، 1 آیت ہی بناؤ، آج تک اللہ کی قسم کوئی بنا ہی نہیں سکا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، پوری مشنری لگی ہوئی ہے، اربوں کھربوں ملین بلین ٹریلین ڈالر لگے ہوئے ہیں، اور پڑھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، عربی سکھائی جا رہی ہے قرآن کی طرح۔ کوئی کتاب آیت سورت بنانے کے لیے صرف اتنا ثابت ہو جائے کہ قرآن جو چیلنج کرتا ہے کہ 1 آیت نہیں بنا سکتے، 1 آیت بنا کے قرآن کی اس آیت کو غلط ٹھہرا دو، نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکتے۔
اور یہ بندے یہ ظالم مان رہے ہیں کہ بدل چکا ہے، اور آپ کہہ رہے ہو ہاں ہاں آپ ہی ہیرو ہو، اور ہیرو کے تو ہم فین ہیں. صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہو. موجودہ صورتحال میں نہ جانے کتنے ایسے سنی مسلمان ہیں جو دل سے ان کو اپنا ہیرو تسلیم کر چکے ہیں. آپ یاد رکھیں جب آپ کسی کے فین بنتے ہیں تو اس کی ساری باتوں کو آپ دھیرے دھیرے قبول کرنے لگتے ہیں. قبول نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کا سافٹ کارنر اس کے لیے آ جاتا ہے. ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن کریم کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا اے نبی ہم نے آپ کو قرآن کریم عطا فرمایا تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا اے نبی آپ قرآن کو سنیں، یاد کریں، اپنی زبانوں کو جبرائیل علیہ السلام کے پڑھنے کے وقت میں خاموش رکھیں. انا علینا جمعہ وقرآن، اے نبی ہم قرآن کریم کو جمع کرنے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. اے نبی قرآن پڑھانے کی بھی ذمہ داری لیتے ہیں. ثم ان علینا بیانا، اے میرے نبی اس قرآن کریم کی تفسیر کی بھی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں. اے نبی جو آپ تفسیر بیان کرو گے وہ بھی میری ذمہ داری میں ہوگا. اس لیے ہمارا عقیدہ ہے جس طریقے سے قرآن اللہ کی جانب سے محفوظ ہے اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہے. اس لیے ہم ان پہ بھی رد کرتے ہیں جو کہتے ہیں حدیثیں محفوظ نہیں ہے، حدیثوں کو نہیں مانیں گے. ہم کہتے ہیں تمہارا ایمان ہی قرآن کی حفاظت پہ مکمل نہیں ہے. یہ ظالم کیا کہتے ہیں حدیثوں کے بارے میں؟ یہ ظالم کہتے ہیں کہ وہی حدیثیں ہمارے نزدیک قابل عمل ہیں جس کے راوی حضرت علی یا اہل بیت بس، اور باقی نہیں مانتے. ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے. مرتد لوگوں کی حدیثیں عمل نہیں کی جاتی. آپ سن رہے ہیں بات؟ ہاں اہل سنت والجماعہ کے لوگوں، آپ کا امتیاز ہے نبی پاک کی سنت، نبی پاک کی حدیثیں. وہ کہہ رہے ہیں نہیں مانتے. ایک مؤلف ان کا لکھنے والا لکھا ہے کتاب میں باقاعدہ وَأَمَّا مَا يَرْوِيهِ مِثْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَمْرُ بْنُ الْعَاصِ وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبَ لَيْسَ لَدَيْهِمْ لَهُمْ مِثْلُ بُعُوذَةٍ. کہا وہ حدیثیں جو اہل بیت کے علاوہ کے صحابہ نے روایت کی ہے جیسے ابو ہریرہ، سمرہ ابن جندب، عمرو ابن العاص، ان کی طرح دیگر صحابہ، مچھر کے پر کی بھی حیثیت ہمارے نزدیک اس کی نہیں ہے. وہ مچھر کی بھی حیثیت آپ کے ابو ہریرہ کی حدیثوں کو نہیں دینا چاہتے، اور آپ کہہ رہے واو آپ میرے ہیرو، ہم آپ کے فین ہیں، آپ ہی تو 56 بہنوں کے بھائی ہو. کیا بھائی ڈھونڈا آپ نے، واہ. وہ مچھر کے برابر بھی آپ کی تمام کتب حدیث کو اہمیت نہیں دینا چاہتے. آپ کے بخاری کو مچھر کی طرح بھی حیثیت نہیں دینا چاہتے. آپ کے مسلم کو، آپ کی کتب ستہ کو، کتب یہ احادیث کو نہیں اہمیت دینا چاہتے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ہی میرے ہیرو. ان سے پوچھو سنت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سنت وہی ہے جو امام معصوم بولتا ہے، جو امام معصوم کرتا ہے. سنت جو آپ نبی پاک کی مان رہے تھے وہ امام معصوم کی ساری چیزیں مانتے ہیں اور کہہ رہے یہی ہمارے لیے حدیث ہے، یہ ہمارے لیے سنت ہے. اختلاف معمولی نہیں ہے. قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کے رب کی قسم، یعنی خود اپنی قسم کھاتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے اے نبی آپ کے رب کی قسم ہے لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وہ آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑے آپ کے پاس نہ لے کر آئے، اور جب آپ اس جھگڑے کا فیصلہ فرما دیں اس پر ایمان نہ لے آئے، بلا چوں چرا بغیر کسی آواز اٹھائے وہ آپ کی بات کو، آپ کی حدیثوں کے اوپر عمل نہ کرنے لگے، اے نبی اس کے ایمان کو آپ کا رب ماننے کو تیار نہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ اور حسنہ ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے لے لو اور جس سے روکے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہ ساری قرآن کی آیتیں، اسی طرح کی تقریباً قرآن میں 40 آیتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی حدیث مبارکہ کو ماننے پر دلالت کرتی ہیں. ان ظالموں نے ساری کی ساری آیتوں کا انکار کر دیا، نبی پاک کی حدیثوں کو مچھر کے برابر بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہاں کوئی بات نہیں، عقیدہ الگ رکھو. یہ عقیدہ آپ سائڈ رکھ دو گے. اور آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے.
آپ سے پوچھوں دلیل کیا ہے؟ آپ قرآن کی کئی آیتیں پیش کرو گے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی ساری کنجیاں رب کے پاس ہیں، سوائے اللہ کے کوئی اسے نہیں جانتا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں، غیب مطلق ہمارے 12 ائمہ کو حاصل ہے، غیب مطلق 12 ائمہ کو حاصل ہے، یہ بھی سب کچھ جانتے ہیں، جو ہوا وہ بھی، جو نہیں ہوا وہ بھی، جو ہونے والا وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ جو آپ کا اللہ کے بارے میں عقیدہ ہے وہی عقیدہ ان کا اپنے ائمہ کے بارے میں ہے، 12 اماموں کے بارے میں ہے۔ اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر الکافی میں کلینی نے باب البدا کے نام سے ایک چیپٹر لکھا ہے۔ بدا کا عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا اور بعد میں اللہ کو لگا نہیں یہ غلط ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدل دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا عقیدہ ہے اور اس کے لیے الکافی کے اندر کلینی نے باقاعدہ چیپٹر باندھا، جھوٹی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور اس عقیدے کو تسلیم کیا ہے اور کہا اسے جو نہ مانو ہمارے میں سے نہیں ہے۔ جانتے ہو اس عقیدے کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کوئی فیصلہ کر رہا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ غلط ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے چھوڑ دیتا ہے، بدل دیتا ہے فیصلہ؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے عقیدہ بنا رکھا کہ ہمارے ائمہ غیب جانتے ہیں۔ اب جو آدمی زمین پہ غیب کا دعویٰ کرے گا، ان ائمہ کے نام پہ یہ جھوٹی باتیں پیش کریں گی کہ ہمارے امام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ اب وہ باتیں تو اللہ اس کے رسول کی ہیں نہیں، یہ ان ظالموں کی گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جب جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ نے تو ایسا کہا تھا، ہونے والا ہوا نہیں، تب یہ فوراً وہیں پر یہ دلیل پیش کر دیتے ہیں تمہیں نہیں پتا عقیدے بدا کے بارے میں، یہ تھا پہلے جو ہمارے امام نے کہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقیدے بدا کی وجہ سے اس فیصلے ہی کو بدل دیا، اس لیے وہ چیز ہوئی ہی نہیں سمجھ پائے۔ مطلب یہ کہہ گئے کہ اللہ بھول سکتا ہے، اللہ کو جہالت ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے اماموں کو جہالت نہیں ہو سکتی، وہ صحیح جانتے تھے اور جانتے رہیں گے، غلط رب ہو سکتا، ہمارے امام نہیں ہو سکتے۔ اس عقیدے کے ماننے والوں کے ساتھ آپ اگر مصافحہ گلے لگا سکتے ہو تو آپ کو مبارک ہو۔ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا کہ تمہارا رب کبھی بھولتا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ کو کبھی بھی بھول نہیں ہو سکتی، اللہ کو کبھی بھی جہالت لاحق نہیں ہو سکتی، وہ تو علام الغیوب ہے۔ ان ظالموں نے عقیدے بدا کے چور راستے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا صفت متصف کر دی۔ کس کو بڑا بنایا؟ اپنے اماموں کو بڑا بنا دیا، اللہ کو نیچے کر دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو دل و دماغ میں بٹھا کے رکھیے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اہل السنہ والجماعہ میں بھی بہت سارے بھائی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے ائمہ کو معصوم ماننے کو تیار ہے، یا پھر زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کے کردار کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ معصوم مان رہے ہیں، معصوم کی طرح ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ برا نہ مانے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر بھی اہل السنہ والجماعہ کے بہت سارے لوگوں کا اسی طرح کا رویہ ہے، تبھی تو ڈٹ کے کہتے ہیں کہ ایک کو ماننا فرض ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتے، وہ غلطی نہیں کر سکتے، اور اگر غلطی کیے ہوں گے تو کوئی دلیل ان کے پاس رہی ہوگی، لہٰذا ہم ان کے مقلد ہیں تو انہی کی بات مانیں گے۔ تو اگر یہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی معصوم ہے ہی نہیں، اسی لیے امت کا اتفاق، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ منہج السنہ میں لکھتے ہیں، امت کا اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اس روئے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی پیدا ہوا ہے ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بات صرف لی جائے چھوڑنے کی گنجائش نہ ہو، سب کی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ معصوم نہیں، ہمارا عقیدہ نہ معصوم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی وہ مشہور آیت جو ہم اور آپ جب اپنے بھائیوں کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں تقلید کی دلدل سے نکلو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اطاعت کرو، اور ہم دلیل پیش کرتے ہیں سورہ نساء کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے علماء امراء کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول،
रसूल। उलमा और उमरा को मानने की वजह से, उनकी इताअत करने की वजह से अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो वापस पलट चलो अल्लाह की तरफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वापस पलट करो, इल्म वही की तरफ, कुरान की तरफ, अल्लाह के नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की तरफ पलट के चले चलो। उलमाए किराम ने इसकी तफसीर करते हुए फरमाया, ऐ लोगों, पहले अल्लाह ने हुक्म दिया कि इताअत करो अल्लाह की, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपने उलमा की इताअत करो। लेकिन उलमा की इताअत करने में जब कभी इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह इख्तिलाफ खत्म करने के लिए फरमा रहा है कि तुम वापस पलटो अल्लाह की तरफ और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह गलती कर ही नहीं सकता, दुनिया के सारे मुसलमान इसको मानते हैं, इसलिए इसमें कोई इख्तिलाफ की बात नहीं कि अल्लाह की तरफ पलटने के लिए क्यों कहा गया। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने जब वापस पलटने के लिए, इख्तिलाफ को हल करने के लिए कहा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया। क्यों नाम लिया? क्यों अल्लाह ने अपने साथ एक मखलूक का भी नाम ले लिया? इसलिए हमारा अकीदा, अल्लाह ताला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ वापस पलटने के लिए सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि हमारे नबी मासूम है। यह आयत बतला रही है कि अल्लाह के नबी मासूम है, और ये जालिम व जाबिर कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी के बाद ये 12 अइम्मा भी मासूम है। मासूम का मतलब समझे? थोड़ी देर पहले मैंने इशारा किया, गलती अल्लाह से हो सकती है, इनसे नहीं हो सकती है। यहां मासूम कहने का मतलब नबी से गलती हो सकती, जिब्राइल से हो सकती, इन लोगों से नहीं हो सकती। इसलिए जालिमों ने यहां तक कहा अल्लाह ने जिब्राइल को नबी बनाने के लिए अली के पास भेजा तो भूल के वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास चले गए। ये इनको इस तरह मासूम मानते हैं। का ये तावील भी गलती से नहीं करते, इतने मासूम है, इतने मासूम, और बाकायदा इस पर इन लोगों की किताबें लिखी हुई हैं, मासूम मान रखा है। जबकि ये एक बातिल अकीदा है, गुमराही का अकीदा है। ये अंबिया की शान में गुस्ताखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुतबा घटाने के बात है। जिस तरीके से हम अहलुल हदीस कहते रब्बुल आलमीन की तौहीद में कोई भी कायनात की मखलूक शरीक नहीं हो सकती है, ऐसा ही हमारा अकीदा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में दुनिया की कोई मखलूक, इस उम्मत का कोई भी फर्द शरीक नहीं हो सकता है। मेरे नबी की खुसूसियत है, आप मासूम है, आपकी इत्तिबा हर हाल में होगी, आप गलती कर ही नहीं सकते हैं। उनके अलावा किसी उम्मती के बारे में अगर हम अकीदा करें तो नबी की रिसालत में हम शिर्क कर रहे होते हैं। इसलिए मर्तबा अल्लाह का जो है वो है, नबी का मर्तबा जो अल्लाह ने दिया उस पर रखो, न गुलू करो न नीचे गिराओ। इन जालिमों ने नबियों से ज्यादा अपने अइम्मा का मर्तबा दे दिया। इसलिए आज भी अगर कोई कहता है नबी की हदीस कोई बात नहीं छोड़ो, ये तुम्हारे इमाम साहब ने कहा है, इनकी बात मान लो, हो सकता है इनके पास कोई और हदीस रही हो, यही सेम चीज इनके सामने भी हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, गलती यहाँ हो सकती है, वहाँ नहीं हो सकती, वहाँ चलो जहाँ गलती नहीं होती है। और यही हमारे अहले हदीसों का, हमारा मनहज व मौक़िफ़ है। इसी बात को अगर समझ जाओ तो तकलीद के दलदल से निकलने में जरा भी आपको मुश्किल नहीं होगी, आसान हो जाएगा। हमारा अकीदा क्या है? आखिरी बात, हमारा अकीदा क्या है कि नबी के सारे सहाबा आदिल है। मैंने पहले कहा मासूम नहीं, मासूम नहीं ये कहने का मतलब ये हुआ कि उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनसे खताएं हो सकती हैं, लेकिन साथ में हम ये भी मानते हैं नबी के सहाबा से गलतियां हुई, खताएं हुई, लेकिन इन्होंने ऐसी ऐसी नेकियां कर रखी हैं कि रब्बुल आलमीन ने उनको बख्श दिया है, माफ कर दिया है। तभी कुरान में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहा गया है। यह हमारा अकीदा है। लेकिन ये जालिम व जाबिर, ये सहाबा के दुश्मन कहते हैं नहीं नहीं, नबी के वफात के बाद, बल्कि नबी को वफात को भी ये नहीं मानते। इनमें से आज तो ऐसे भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं जो धड़ल्ले से कह रहे हैं नबी की वफात नहीं हुई, नबी को जहर दे के सहाबा ने मारा था, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप ये मानते हो कि सहाबा ने जहर दे दिया? जो दवा पिलाई गई आपकी बीमारी के वक्त में, उस दवा को जहर का नाम देके नबी के सहाबा को नबी का दुश्मन बना दिया। ये अकीदा इनका है। आज ये धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे कहते हैं नबी को जहर देके मारा गया, इसीलिए उनको भी शहीद कहते हैं। हम कहते हैं हमारे नबी का दर्जा शहीदों से भी ज्यादा है, वो नबी हैं, सारे नबियों से बड़े हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी के सहाबा की दुश्मनी में किस हद तक जा सकते हैं। इसलिए जब अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन सब का नाम आता है तो कहते हैं पहले सियासी खलीफा, दूसरे सियासी खलीफा, तीसरे सियासी। ये सियासी क्यों बढ़ा रहे हैं? इन जालिमों का इसके पीछे अकीदा छुपा हुआ है कि ओरिजिनल हकदार तो पहले अली हैं,
اسی لیے آپ سے کہا جاتا دمادم مسکلندر پہلا نمبر. یہ پرانی زمانے سے آپ کو پہنایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے. ان ظالموں نے ہر راستے سے آپ کے عقیدے کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. اور ان کا عقیدہ کیا کہ نبی کی وفات کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے. مرتد کا سمجھ رہے ہیں مطلب یہ کہ دین چھوڑ دیا, اسلام چھوڑ دیا. سب کے سب واجب القتل تھے, سب کو گردن مار دینی چاہیے تھی. صرف 3 بچے تھے, کسی نے کہا 4 بچے تھے. بہرحال جتنی بھی گنتی ان لوگوں نے گنائی ہے انگلیوں سے زیادہ نہیں ہیں. 3 کا نام لیا, کہا مقداد ابن اسود, ابو ذر غفاری اور اسی طریقے سے سلمان الفارسی. ان تینوں اور کچھ اور کا نام لے کر کہا ان کے علاوہ باقی کوئی مسلمان باقی ہی نہیں بچا, سب کے سب کافر ہو گئے. ایک ظالم تو کہتا ہے, ابھی بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے, اس کی کلپس آپ نے دیکھی ہوں گی, کہا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے جنگ کا اعلان کیا تھا, دراصل اصلی مسلمان وہی تھے, یہ سب کے سب خود کافر ہو گئے تھے. اصلی مسلمانوں کو ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں مارنا شروع کر دیا. کہا ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کیا تھا, کہا تھا کہ زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے کیونکہ تم مرتد ہو گئے ہو. نعوذ باللہ, یہ عقیدہ ابو بکر صدیق کے بارے میں ان کا ہے. اور چھوڑو, ابو بکر کو نہیں بخشا, عمر کو نہیں بخشا, عثمان کو نہیں بخشا, کسی کو نہیں بخشا. ہماری اور آپ کی مائیں, اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات کو نہیں بخشا ہے. آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے, وقت اگر آیا ہاتھ, مدینے پہ کبھی حکومت آئی تو سیدہ عائشہ کی قبر کھود کے ضرور پھانسی دیں گے کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا. نعوذ باللہ. آج اگر یہ اپنے دل سے یہ بات نہ قبول کریں, میڈیا پہ آ کے نہ بولیں, لیکن کتابیں ان کی گواہی دے رہی ہیں, ان کے عقیدے بتا رہی ہیں. یہ ظالم و جابر اتنے بڑے جھٹے, عقیدہ تقیہ بھی بنا رکھا ہے. تقیہ کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ وبال سے, مصیبت سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کے رکھو. تقیہ مطلب پردہ کر لو, عقیدہ چھپا لو. سامنے کوئی اہل سنت مل جائے, بولے بھائی آؤ گلے ملتے ہیں, یار ہمارے بھی نبی تو وہی ہے, تمہارے بھی نبی ہیں, ہم اسی رب کو ساری اپنی غلاظت چھپا کے اور اس آدمی کو اپنے جال میں پھنسا لو. یہ عقیدہ تقیہ جس کو ہم کہتے ہیں منافقت ہے. یہ وہ کون سا عقیدہ ہے جو دل میں چھپا ہو باہر نہ نکال سکو؟ یہ صحابہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ سب مرتد ہو گئے, نعوذ باللہ. اور آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ, اللہ نے ان کے لیے جنتیں بنا رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ کی. یہ آپ کا عقیدہ, ہمارا عقیدہ ہے. اللہ نے اس لیے قرآن کریم میں انہی ظالموں جابر اور دیگر کفار کے بارے میں فرمایا یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار. صحابہ کو دیکھ کر, صحابہ کے تذکرے سن کر خوشی ہوتی ہے مسلمانوں کو اور کافروں کو نفرت ہوتی ہے. آج جو بھی صحابہ کے کسی بھی ایک فرد سے چڑھتا ہے, ہمارا دعویٰ ہے قرآن کریم اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کافروں کے زمرے میں ہو, تم کفر کی دنیا میں جا رہے ہو, تم گمراہی کی دنیا میں جا رہے ہو, کیونکہ قرآن کہتا ہے صحابہ سے چڑھنے والے کافر ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ایمان والوں صحابہ سے, مسلمانوں سے, کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ڈالے گا, انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. نبی کی بیویوں کے بارے میں قرآن پڑھو, سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی ایمان لاتا ہے, اللہ فرما رہا ہے اس کا عقیدہ ہونا چاہیے اے اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے اندر میرے بیوی بچوں گھر بار مال و دولت سے زیادہ, یہاں تک کہ میری جان سے بھی زیادہ اگر کوئی چیز عزیز ہے, اے اللہ مخلوقات میں تیرا محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم اور آپ کا عقیدہ قرآن بتا رہا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرو اور اللہ کے نبی سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرو. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی بیویاں, نبی کی ساری ازواج مسلمانوں کی ماں ہیں. یہ قرآن کا سورہ احزاب آیت نمبر 6 کا اسٹیٹمنٹ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ کے پاس ایک منافق آتا اور کہتا ہے ہم آپ کو اپنی ماں نہیں مانتے. حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے سچ کہا, کیونکہ میں تو مومنوں کی ماں ہوں, میں منافقوں کی ماں نہیں ہوں. آج جو بھی نبی کی بیویوں کے بارے میں مغلظات بکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, چاہے حضرت عائشہ ہوں یا دیگر بیویاں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما ہوں, اگر ان کے بارے میں کوئی غلط سلط بیان کر رہا ہے, ہم حضرت عائشہ کا جواب دیں گے کہ ہاں سچ میں یہ تمہاری مائیں نہیں ہے, کیونکہ تم مومن و مسلمان نہیں ہو. مومن و مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ ہے, احترام میں, تکریم میں, اکرام میں. منافقوں کی ماں حضرت عائشہ حضرت حفصہ نہیں ہے.
ہیں، یہ ہمارے بنیادی عقائد اور یہ ان کے عقائد ہیں، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے، معلوم کریے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پہ ثابت قدم رکھے، حق اور سچ کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت بتا رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے، کسی کی غلطی بتانا اور کسی کے اوپر حکم لگانا، دونوں میں بہت واضح فرق۔ ہم غلطیاں بتا رہے ہیں، اپنے لوگوں کی آنکھیں کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے والا بنائے۔ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے ازواج مطہرات سے، آپ کے اہل بیت سے، حضرت علی سے، حسن حسین سے، ائمہ کرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ جو 12 امام ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، سب کے سب اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں، سب کے سب اہل السنہ والجماعہ کے امام ہیں۔ آخری امام جو ان لوگوں نے محمد مہدی منتظر کا رکھا ہے، شیخ ابن باز فرماتے ہیں اس نام کا ثبوت نہیں، اس کی فضیلت تو دور کی بات، باقی جو 11 ہیں وہ سب کے سب ہمارے امام ہیں، ان کی ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ وہ عالم تھے، فقیہ تھے، علم والے تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر سب کی تعریفیں کی ہیں، وہ ہمارے ائمہ ہیں، ان سے ہماری کوئی دشمنی نہیں، لیکن ان کے نام پہ دین کا دھندا کرنے والوں سے ہماری ضرور اختلاف کی باتیں ہوتی رہیں گی، ہمارا کبھی ان سے اتحاد نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پہ قائم و دائم رکھے، آمین۔